سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر۔ ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے، بات الگ ہے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے، اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے۔ کریم فارغ ہوئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں۔ کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے؟ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں، کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ان کو اپنی زندگی میں حصہ بنائیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام اعوذ باللہ السمیع العلیم 3 دفعہ یہ پڑھو، اور 1 دفعہ سورۃ حشر کی آخری 3 آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا، اس کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فرمایا 3 دفعہ اس کو پڑھو اور 1 دفعہ سورہ حشر کی 3 آیتیں، 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ شام۔ صبح کیا ہے، شام کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں صبح سے مراد ہے آدھی رات ڈھلنے سے لے کر سورج نکلنے تک، آدھی رات ڈھلنے سے لے کر یعنی تہجد کا ٹائم سے لے کر سورج اور شام کیا ہے، دوپہر ڈھلنے سے لے کر مغرب کی اذان تک، یہ شام ہے۔ اب سن لیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے سیاستہ کی، نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھی اور 1 بار سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی، 1 دفعہ صبح پڑھے، 1 دفعہ شام پڑھے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر صبح پڑھے گا تو 70,000 فرشتے شام تک، اور اگر شام کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے صبح تک پڑھنے والے بندے کی مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ چلے میں تو اس بات پہ بھی بڑا راضی ہوں کہ پہلی دفعہ اہل سنت میں ایسا ہو رہا ہے کہ وظیفہ ملنے پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ورنہ وظیفہ بتائیں تو کہنے میں بھی پڑھیں گے پر کوئی تویز بھی لکھ چھڑو ماڑا گیا۔ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے جی برکت کوئی نہیں، غربت بڑی ہے۔ میں نے کہا سورۃ واقعہ پڑھا کر، کہنے پیر صاحب تھوڑی تکلیف کرو کو میں نے تویز بھی کر دیو۔ میں نے اسے کہا خدا کے بندے میں تویز دوں گا پتہ نہیں کام بنے گا نہیں بنے گا، سورۃ واقعہ پڑھ، یہ وہ تویز ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے کہ سورۃ واقعہ پڑھو تمہیں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو وظائف پڑھیں، عبادات کریں، تیاری کریں، کچھ نیک اعمال بچائیں ایسے جن کا ہمیں پتہ ہو، جو ہمارے رب کو پتہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا، تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے، اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی، تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمائے حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کوئی 10 منٹ ملے تو میں کوئی 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کوئی 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں
تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ، فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کی آخی دے پنجابی جسافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں، او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے، شام کچھ اور کہیں گے۔ اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مسلح کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث اور اسے یاد رکھنا،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر، تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا۔ دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے، جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے، ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے، اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمائے حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے۔ اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں۔ کاش انسان دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی ان کے ساتھ والے سارے ان سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس کا ابا غصے والا ہوتا ہے نا، اس کی اماں بھی ساری زندگی تکلیف میں گزارتی ہے کہ یہ صحیح ہوتا تو میرے گھر میں بھی سکون ہوتا۔ پھر اس کے بچے بھی تکلیف میں رہتے ہیں کہ اگر والد تھوڑا ٹھنڈا ہوتا، بلکہ باپ غصے والا ہو، تو بچوں کو باپ کا پیار ہی نہیں مل پاتا۔ اسی طرح جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں، جن میں صبر نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں سارے تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو دنیا میں کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میری بات پہ توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میں نے بڑی جلدی چلے جانا ہے، لمبی تقریر بھی نہیں کرنی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ چلو 2-4 باتیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کروں گا جس میں ذرا وقت زیادہ لگ جائے۔ میری خواہش ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ بھائی
عادتیں جب لوگوں کی سنور جاتی ہیں تو ان کے ساتھ والے لوگ سکھی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کی عادتیں سنورتی ہیں تو بندہ خود بھی اسی وقت ٹھنڈ محسوس کرتا ہے۔ یہ جن لوگوں کو لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے نا، لالچ کی، یہ بیچارے ساری زندگی تکلیف میں رہتے ہیں، ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ رہتی ہے۔ پر لالچی کوئی بھی ہو، وہ لالچی تاجر ہو تب بھی ٹھیک ہے، نعت ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی سا بھی لالچی ہو، پھر وہ لگ گئی نظر تو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کس جیب سے نوٹ نکلے ہیں کس سے نہیں نکلے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی میلاد شریف آئے گا تو بڑے بڑے ریٹ لگیں گے اور بڑے بڑے نوٹ چمکیں گے، پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹوں کی دتھی کس کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کو کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے، اس کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے، پھر یہ چکر چلے گا۔ تو جب عادتیں، اصل بات کیا ہے، بے صبری ہو گئی، ورنہ روٹیاں تو دو ہی کھانی ہیں، 100 روٹی کھا سکتا، تو وہ میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی قناعت کرے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے، تو پھر اس کا یہ سارا کام عبادت ہی رہے گا، تجارت نہیں بنے گا، پھر عبادت رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو نور کی برسات کی ہے نا، تو حضور نے لوگوں کی عادتوں کو بدلا ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کی، یہ نوجوان میری بات پہ توجہ کریں، غلط شعر کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلتی، یہ جھوٹ ہے، حضور عادتیں ہی بدلنے آئے ہیں دنیا میں۔ نبی پاک نے عادتیں بدل دی ہیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے یہ رسول تمہیں میں سے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ تمہاری عادتیں میرے نبی بدل ڈالیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عادتیں بدل دی۔ دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آسان ہے، سڑک بنانے کا نعرہ لگانا آسان ہے، پیسے ہوتے ہیں سڑک بن جاتی ہے۔ نبی پاک نے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا، حضور نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا، تعمیر انسانیت کا نعرہ لگایا، فرمایا میں تمہیں انسان بناؤں گا۔ کون سا انسان؟ وہ انسان بناؤں گا جس سے رب پیار کرے گا، جس سے اللہ محبت فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا۔ انسان، جب معاشرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر سڑک کچی ہو یا پکی ہو، پھر گزارا صحیح ہو جاتا ہے، پھر کام چل جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی تربیت سیکھنا نہ ہو تو پھر بڑی بہترین سڑک پر بھی لوگ کیلے کے چھلکے پھینک جاتے ہیں کہ چلو کوئی پھسلے گا تو میں ہنسوں گا، کیونکہ انسانوں کی تعمیر نہیں نہ ہوئی۔ تو میرے بھائی، رسول پاک علیہ السلام نے، ملا علی قاری نے لکھا ہے مرکات میں، مشکات میں حدیث ہے لیکن مرکات میں تفصیل ہے، اس لیے اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بھی تفصیل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے میں تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا، میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا۔ یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، بیوپاری، جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں، میں دیہاتوں سے خریدتا شہروں میں بیچتا، یہ میرا بیوپار تھا۔ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی، تو ایک نصیحت یہ فرمائی، حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ بول کے بتائیں۔ نفع لینے کا نام نہیں، دین نفع، سارا دن یہ نہ پروگرام بناؤ کہ میں کسی سے نفع لے کیسے سکتا ہوں، بلکہ سایہ دار درخت بنو کہ میں بھلا کر کیسے سکتا ہوں، یہ ڈیوٹی کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جریر میرا سارا دین خیر خائی کا نام ہے، بھلا کرنے کا نام، دیکھنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو۔ عرض کی حضور وعدہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھا، حضور کی نصیحت سنی، اگلے صبح ایک گاؤں میں گیا میں جانور خریدنے تاکہ شہر لا کے بیچ سکوں۔ ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خرید لیا، 3 دینار میں سودا ہو گیا۔
فرماتے ہیں جب گھوڑے کو میں نے پکڑا نا، سڑک پہ چڑھا گھوڑا لے کے، تو گھوڑا بڑے آرام آرام سے میرے پیچھے چلنے لگا. شریف گھوڑا تھا. پنجابی جی کی آخید ہے ساؤ جی، ساؤ. کہتے ہیں وہ میں نے گھوڑا پکڑا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. میں نے کہا یہ تو بڑا شریف النفس ہے، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. کچھ جانور گھر میں نہیں رکھے جا سکتے، شرارتی ہوتے. یہ تو بڑا یہ تو قیمتی ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یہودی کو، یار تیرا گھوڑا تو مہنگا ہے، یہ تو گھر میں رکھنے والا ہے، 6 دینار کا ہے تیرا. فرماتے ہیں میری طرف آنکھیں کھول کے دیکھنے لگا. فرماتے ہیں پھر میں نے چھلانگ لگائی، میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا. تھوڑا سا میں نے گھمایا، میں نے کہا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، تیرا تو 9 دینار کا ہے. کہتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں کھول گئی. میں نے اسے 9 دینار دیے، اور جب میں جانے لگا نا 6 میں سودا پہلے ہو گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، انسانوں کی سنا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں وہ فرشتے تھے جو ہو گزرے، یہ فرشتے تھے نہیں، پر میرے نبی نے انہیں فرشتوں سے آگے بنا دیا تھا. اسی دھرتی پہ یہ لوگ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے. پر حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میں نے ان پر اتنی نور کی برسات کی ہے کہ سارے ستارے بن گئے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 9 دینار کا ہے تیرا. اور جب 9 دینار دے کے گھوڑے پہ بیٹھے جانے لگے تو یہودی نے آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی. کہنے لگا جریر تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو نے پہلے بھی کئی دفعہ جانور خریدے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں، وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ تو جناب جریر کہتے ہیں میں نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری. میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آتا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو میں، اللہ کرے آپ بھی سویرے کہیں میں وہ نہیں ہوں جو رات محفل میں گیا تھا، اب میں بدل گیا ہوں. میں نے رات اللہ رسول کی بات سنی ہے، اب میں بدل گیا ہوں. اللہ کرے ایسا ہو جائے. کہنے لگے حضرت جریر بن عبداللہ میں وہ نہیں ہوں، میں بدل گیا. کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگے پہلے میں صرف جریر تھا، اب میں رسول اللہ کا صحابی بن گیا ہوں، اور میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے کسی کا بھلا کرنا. فرمانے لگے 9 دینار تجھے دے کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ منڈی جاؤں گا، محنت کر کے بیچوں گا تو 12 دینار کا بکے گا. تو مجھے اللہ 3 دینار پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ تو اپنے 6 رکھنا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہہ کہ گھوڑے کو ایڑی لگائی جانے لگا تو وہ یہودی دوڑ کے چھلانگ لگائی اور میرے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار مجھے بھی وہیں لے چل جہاں سے اللہ نے تجھے تبدیل فرمایا ہے، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھوں گا. اللہ صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے جی. اللہ دکان پہ بھی، شرط یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نا وہ دکان پہ بھی نمازی رہے، دکان کے آ کے بدل نہ جائے، دکان پہ بھی وہ اللہ. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خانقاہ کے مسجد کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا. کریانے والے ہوتے ہیں نا، وہ صبح جا کے موٹر سائیکل کے پیچھے توڑے میں باندھ کے لاتے ہیں بازار سے سامان، پھر گاؤں میں دیہات میں لا کے بیچتے ہیں، بڑا بھلا کرتے ہیں لوگ. آپ کے گھر کے بالکل سامنے خانقاہ اور مدرسہ کے سامنے کریانے والا تھا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، بڑے دن ہو گئے، قحط سالی ہے، دعا کر دے بارش ہو جائے. تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ میرے الویکھیا جی. کدے کو لو؟ ریڑی والے کو لو، پٹھے والے کو لو. ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کچھ 100 جگہ پہ یہ مثال دی ہے. میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے. تو ایک دن مسجد کی الماری میں جھانکنے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ. سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے ہیں، اور جب دوپہر ہوتی ہے نا تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو. تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا، پھر وہ اس نے روٹی کھائی. یہ جو لوگ ککڑ کڑائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے. اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی، 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ. لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا. آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا، 300 روپیہ، یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا، اس لیے کہ آج بڑے رہے.
مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے حلال کی روزی دی ہے. یہ کرم ہوتا ہے مالک کا، صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے، رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے. ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں. ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں. ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے، اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. چھوٹا وہ ہے جو مانگ کے کھاتا ہے، چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے، جو لوٹ کے کھاتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے. آپ کب چھوٹے؟ تو مزدوری کر کے کھاتے. حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدا ابا پٹھے بڑھتا ہے نا وہ نہ آکھے میرا ابا پٹھے بڑھتا ہے، وہ آکھے میں بڑا خوش قسمت ہاں میرا باپ مزدوری کرتا ہے. اور القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے. محنت کرنے والا اللہ کا، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ. لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس. نام رکھے ہوتے ہیں نا، چاچا بشیر تے چاچا نذیر، ایسا ہی کوئی اس کا بھی نام ہوگا. جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے. چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، دعا بھی سیدھی نہیں کرنی آتی. میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں، مجھے کیا پتا. مجھ سے تو چنے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے، میرے پیر نے؟ کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے تو کر دیتے ہیں. اور دیکھے سیدھا آدمی تھا تو دعا بھی سیدھی سادھی. جی ایک دعا پیران دی ہوندی نا 2000 دے کے کرائی دی ہے اور اٹھی رٹائی. جی وہ بھی ایک دعا ہوندی، کلی کچھی کیسٹ سارے والی پہ ہی چل دی ہے. جی وہ نہیں. جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو تو ہاتھ اٹھایا. کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تجھ سے مانگنا کیسے ہے، پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے، تو انہوں نے بھیجا تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا نا. تو یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے. اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے. کہتے ہیں ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور تیز بارش ہوئی، موسلا دھار ہوئی. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے تو سیانے بندی حضرت معروف کرخی کے پاس آگے. کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی، یہ تو ساری دن اس یہاں چینی تولتا ہے، مسور کی دال دیتا ہے، چنے کی دال چنے بیچتا ہے، یہ کوئی لہذا تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کچھ بھی نہیں، فرض نماز ہی پڑھتا ہے، داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، حلال حرام کا خیال کرتا ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں. کہا حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش، کوئی تو کمال ہوگا. آپ فرمانے لگے تہجد بھی نہیں پڑھتا، اوابین بھی نہیں پڑھتا، اشراق بھی نہیں پڑھتا، چاشت بھی نہیں پڑھتا، چلہ بھی نہیں کرتا، پر 30 سال ہو گئے، 30 سال میرے سامنے دکان کھلی ہوئی ہے، سودا پورا تولتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، غریب کو لوٹتا نہیں، کوئی ادھار لے جائے تو 10 کے 15 نہیں لکھتا، کوئی ظلم نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا. فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب سے وفا کر رہا ہے، رب سے کہ اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، تو بتاؤ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کے ساتھ وفا نہیں فرمائے گا؟ اس لیے تمہیں کہا. اور ترمذی کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تاجر سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. تو نبی پاک بدل لیں، عادتیں بدلیں. خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کسی کو تکلیف ہو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا سخت تھا، اپنے غلاموں کو بڑا مارتا تھا. آج بھی اللہ کرے جڑا ساڈا نوکر ہے وہ دی خیر نہیں، کامے دی خیر ناراض تے نہیں ہو جاؤ گے تسی. ان میں جنہوں لاکھ دے کے کاما رکھی انہوں مول ہی لے لیدا ہے. ہاں ڈیرے تے جڑا کاما ہوندا ہے نا بیچارہ، 2 لاکھ روپیہ کیا قیمت ہے 2 لاکھ کی، لیکن 2 لاکھ یا 3 لاکھ ایڈوانس ہوتا ہے نا، پھر جو اس کا اشر ہوتا ہے 8,000 روپیہ تنخواہ، اور مارتے بھی ہیں اسے. چودھری صاحب یہ ظلم ہے. قیامت میں اللہ تجھ سے پوچھے گا تیری راحت تھوڑے دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے. جس سیل مین نے 2-3 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا اس کو تو خرید لیا ہم. ظلم کرتے ہیں ہم.
حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں غلاموں کو بڑا مارتا تھا، میں نے درہ رکھا ہوا تھا، مار مار کے لہو لہان کر دیتا تھا۔ لوگ مثالیں دیتے تھے، اپنے غلاموں کو کہتے تھے تمہارا پھر وہی حال کریں جو حضرت ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتے ہیں، وہی کریں تمہارے ساتھ جو وہ کرتا ہے، پتہ ہے نا اس کا۔ کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا اور میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ گیا۔ جب میں واپس نکل رہا تھا نا کلمہ پڑھ کے، تو نبی پاک نے بلایا، فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے، ادھر آ، توجہ ہے میری بات پر؟ پتہ پیروں نے بھی ہوندا ساڈے مرید کی کردے پھر دے، پر وہ آندے نے ساڈے تو نہ رسن، باقی جو مرضی کرو۔ ایویں وہ جڑی عرس تے توڑا لے ہوندے نے دال دا ہونا نہ کدھرے بند ہو جائے، ورنہ یہ اگر تھوڑی تربیت کریں تو حالات آج بھی صحیح، لیکن اپنے ساتھ سیٹ نہ رکھ، انہیں ان کے گھر میں بھی سیٹ کر کی عادتیں سوارو۔ تباہی اتر گئی قوم کی، اور اتنی خانقاہیں، اتنے آستانے، اور اتنے جناب خطیب، اور اتنے ادیب، اور بات پھر وہی کی وہی میں، فائدہ کیا ہے؟ کچھ اثر بھی تو ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میرے حبیب نے، فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے، کہ یا رسول اللہ حکم کریں۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے لیے خاص نصیحت ہے۔ حضور غیب کا علم جانتے ہیں نا، بلکہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے نبی کو عطا فرما دی۔ فوراً جان گئے۔ محبوب فرمانے لگے ابو ذر ایک بات رہے، حضور حکم کریں۔ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں وہی بات چھیڑ دی جو میرے اندر نقص تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح کا سلوک کرنا ہے؟ توجہ ہے، یہ ذرا حدیث سن لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، کس طرح کا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا۔ دئی دے انجدہ کھانا نوکروں نے انجدہ آپ کھائی دے۔ بولے ہمارے تو مدرسوں میں اس طرح کا کھانا نہیں ہوتا جس طرح کا خطیب صاحب خود کھاتے ہیں، طالب علم تو نہیں اس طرح کا کھاتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے تو سویرے دال ہی پانی پا کے دینے، کہتے تسی دین دا علم حاصل کرنا آئے ہو، تسی گزارا کرو۔ تو اسی گزارے تو لنگ گئے ہیں، ہم موجے کریں گے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، دوسرا اس کے کندھے پہ کھالیں رکھی ہوئی ہے۔ فرشتوں نے تیرے پیر کے نیچے پر بچھائے ہیں تو ہم تیرے وجود پہ کھالیں رکھ۔ کمیٹی کدھر ہے؟ کمیٹی روک ڈالنے کے لیے، وہ کیوں نہیں کھالیں جمع کرتی؟ وہ جمع کرے نا۔ ان بچوں پہ ظلم کرتے ہو صرف یہ کہ غریبوں کے بچے بیچارے آ گئے قرآن و حدیث سیکھنے۔ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ کہا جیسا خود کھانا ہے ویسے ہی اپنے غلاموں کو، اور جیسا خود پہننا ہے ویسا ہی اپنے غلاموں کو بھی پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں گھر گیا پہلے دن ہی، پہلے غلام روٹی پکاتے تھے، اس دن میں نے اپنی بیوی سے کہا 10 بندوں کی روٹی پکا۔ میرے 7 غلام تھے، کہتے ہیں بیوی نے روٹی پکائی، میں نے خود دسترخوان پہ لگائی اور سارے غلام بلائے۔ فرماتے ہیں ان 7 کو میں نے بٹھا لیا اور بیچ میں خود بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کھاؤ۔ اب وہ جب لقمہ اٹھا کے منہ پہ رکھے تو میرے غلاموں کے ہاتھ کام پہ، تو میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آقا خیر تو ہے، آج ہم تو کبھی تیرے برابر بیٹھ نہیں سکے اور تو ساتھ بٹھا کے ایک پلیٹ میں روٹی کھلا رہا ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں رویا، اور میں کھل کے رویا، اور میں ڈٹ کے رویا، اتنا رویا کہ میری داڑھی سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے کہا میں وہ والا ابو ذر نہیں ہوں، اب ڈرو نا، اب تو میں تم سے ڈرا کروں گا کہ کہیں تم پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، میرا رسول پاک میرے کریم محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اب ڈرو نا۔ میں اس رسول کا کلمہ پڑھ آیا ہوں جو کہتے ہیں میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، اس نبی کا کلمہ۔ اب میں بدل گیا ہوں، میری عادتیں سنور گئی۔ بھائیو اگر ہماری عادتیں ہی نہ سنوریں، جھوٹ جھوٹ ہی رہے، بددیانتی بددیانتی رہے، صدر بھی کرپشن کرے، اور جو سکول کے آگے چوکیدار کھڑا ہے وہ بھی کرپشن ہی کرے، وہ بھی سو جائے، حالانکہ ڈیوٹی جاگنے تنخواہ جاگنے کی لے رہا ہے، وہ بھی سو جائے، اگر کرپشن ہی کرپشن، جھوٹ ہی جھوٹ، عادتیں ہی نہ بدلے، عادتیں۔ پچھلے سال مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اس دفعہ نا میلاد کے موقع پر ہم نے بینکوں میں بھی چراغاں کرایا ہے، بینکوں کی منزلوں میں بھی چراغاں کیا، روشنی کی۔ اور میں کہ خدا دے، اور تھانوں میں بھی ہم نے چراغاں کرایا عید میلاد کا۔ کسی شہر میں گیا تو میں نے کہا بینکوں کے اندر سے سود بند کراؤ،
صرف چراغاں کرانے سے کیا مطلب ہے؟ سود بند کراؤ جو ضروری کام، اور تھانے میں ظلم بند کراؤ۔ رسول اللہ کا دین قائم ہوگا تو باہر بھی چراغا ہو جائے گا، اندر بھی چراغا ہو جائے گا۔ صرف باہر چراغا کرانے سے کیا ملے گا؟ اندر بھی تو چراغا ہو تاکہ انسان چمک جائے۔ عادات کا تبدیل ہونا، انسان کا بدل جانا اصل ضرورت۔ حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرارتی تھے، ماں کو تنگ کرتے، تکلیف دیتے تھے۔ بہت سارے آج پڑھے لکھے بچے ہیں نا جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اور پتہ کیا سناتے، کہتے ابا پڑھیا نہیں، انہوں کی پتہ ہے۔ میں کہا جیڑا کہے نا ابا نہیں پڑھیا وہ جاہل ہوں ہے جی، جو کہے نا میرا ابا پڑھا ہوا نہیں، وہ اگر پی ایچ ڈی بھی ہے تو ہم اسے جاہل سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بندہ وقت کا غوث بھی ہو نا، سن لے، غوث ہو، غوث وقت کا کتب ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا غوث کتب ابدال نے بھی جب جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جا کے ملے گی۔ ولی غوث کتب کی جنت کہیں اور نہیں ہوتی، اس کی جنت بھی ماں کے، تو جب اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اماں کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ اماں ہی تو پڑھی لکھی تھی جس نے تیرے جیسا بچہ پیدا کیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ کہتے ہیں ابا پڑھا ہوا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 100 ولی اللہ، کامل ولی، ادھر دیکھو میری طرف، 100 ولی ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی، اور بے نمازی ابا صرف مسلمان ہو، بے شک بے نمازی ہو، وہ ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی کہہ دینا یا اللہ اس بندے کو بخش دے، لیکن اس کا سکا ابا کہے یا اللہ معاف نہ کرنا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، جس کا ابا راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا ابا ناراض اس کا، تو خدا کا خوف کریں، ببل شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، اس پر بھی توجہ کرنا بھائی، ماں باپ کی بھی خیال، اس پر بھی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں شرارتی تھا، ماں میری بڑی تکلیف میں رہتی تھی، میری وجہ سے پریشان رہتی تھی، پھر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ گیا، فرماتے ہیں پھر میری اماں کو سوخ ہو گیا، پھر میری اماں ٹھنڈی ہو گئی، پھر میری اماں کی خدمت ہونے لگی، پھر ماں جو کہہ دیتی میری سمجھ میں نہ بھی آتا میں مان لیتا، پھر اماں جدھر کہتی ادھر جاتا، جدھر سے روکتی میں رک جاتا۔ فرماتے ہیں پتہ پھر میری اماں محلے کی بیویوں کو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی جس نے بچے سنوارنے ہیں نا وہ رسول رحمت کے پاس بھیج دو، جس نے سنوارنے ہیں نا ادھر بھیج دو، سنور جائیں گے تمہارے، وہ سنور جائیں گے، لیکن اگر ادھر نہیں جائیں گے تو پھر سنور سکتے ہیں، بدل جائیں، اپنے اندر تبدیلی۔ ہمارے اپنے ہم سے بڑی تکلیف میں، ہمارے جو دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں وہ ہم سے تنگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سوائے اپنے کچھ ہے نظر ہی نہیں آتی۔ ہماری تو بیوی اپنی تکلیف ہمیں نہیں بتاتی، اس کے پیکے میں کوئی تکلیف ہو تو وہ نہیں بتاتی، کہتے انہیں آکھنا ہے تینے ہو گئے یا کیا تھی تیرے پیکے نہیں چنگے، وہ بتاتی نہیں۔ ہمارا بھائی کسی یار سے 10,000 جا کے قرضہ لے آتا ہے، بھائی سے نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے کہ بھائی تکلیف دے گا، اس طرح نہ کریں، پیار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ایک کنیزہ تھی، وہ کلمہ پڑھ گئی، مسلمان ہو گئی، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اسے الٹا لٹکاتا تھا، ڈنڈوں سے مارتا تھا، اتنا مارتا تھا، اتنا مارتا تھا کہ میں تھک جاتا۔ فرماتے ہیں پھر میں پانی منگاتا، پانی پی کے میں تازہ دم ہوتا، پھر مارنا شروع کرتا، میں اسے بڑا ہی مارتا، مجھے رحم نہ آتا۔ وہی جناب عمر تھے، پھر خود نبی پاک کا کلمہ پڑھ گئے، صلی اللہ، پڑھیے درود شریف، صلی اللہ، حضور کا نام جب بھی سنے درود شریف پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پھر میں کلمہ پڑھ گیا۔ عمر بڑے سخت آدمی، کنیز نے کلمہ پڑھا تو ڈنڈوں سے مارتے، پھر خود کلمہ پڑھ گئے۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، رات کا وقت تھا، ایک گلی سے گزر رہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، علامہ ابن سرین نے لکھا ہے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر کہنے لگے غلام سے پتہ کرو بات کیا ہے۔ معلوم ہوا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے عورت بولی کون ہے؟ کہا بہن ہم گزر رہے تھے گلی سے، تیرے بچے رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتائیں؟ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔
बाजरा क्या है? तो बहन कहने लगी मैं बेवा औरत हूँ, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, कल से खाना कोई नहीं हमारे पास। 2 दिन तो बच्चों ने खजूर सिरके पे गुजारा कर लिया, आज मैंने ना रोड़े डाल के पानी में चूल्हे पे चढ़ा दिए। फाका बड़ी मुसीबत है, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, एक कंड बला के लंघ जांदे नी दोस्त यार करीबी, और मेरी गुर्बत ने किया मुझको ज़माने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। बड़ा मुश्किल वक्त होता है, हम लोग तो ख्याल नहीं ना करते, हमें नहीं परवाह कि हमारे दाएं बाएं कौन तकलीफ में। किसी का कोई मर जाए तो लोग जाके कहते हैं कोई हुक्म हो तो बताना, भाई जिंदे की तूने खबर ही नहीं ली, अब क्या फायदा, मर गया तो जाके कह रहे। हजरत उमर फारूक से वो खातून गुलाम से कहने लगी मैंने रोड़े डाल के ना रोड़े चूल्हे पे चढ़ा दिए ताकि बच्चे समझे रोटी पक रही है, तो इस इंतजार में बच्चे सो जाएं, पर ये भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने देती, पेट खाली हो तो नींद भी नहीं आती। कहने लगी सहरी होने को है। तो हजरत सैयदना उमर फारूक का वो खादम कहने लगा बहन तूने किसी को बताया नहीं? कहने लगी मैं क्यों बताऊं, उमर ने मेरी खबर ही नहीं ली, खबर ही नहीं ली, थोड़ा ही वक्त है, जब कब्र में जाऊंगी ना तो सबसे पहले उमर की शिकायत करूंगी नबी पाक की बारगाह, सबसे पहले उमर की शिकायत, मेरी खबर ही नहीं ली। यहां हमारे हुक्मरान कहते हमें पता ही नहीं चला कौन मर गया, इतने लोग खत लोगे पता ही नहीं चला, ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। हजरत उमर फारूक ने जब सुना तो दौड़े गए, खाना लाए, कच्चा सामान लाए, खाना पानी का, दालें समझ लें, सब्जी समझ लें, गोश्त समझ लें, लाए। हजरत उमर कभी चूल्हे के करीब नहीं गए थे, पर उस दिन खुद आग जलाई दोबारा से, फिर ऊपर खाना रखा। खादम कहने लगा हुजूर मैं ना पका दूं, फरमाया चुप कर, इसको पता ना चल जाए कि मैं कौन हूं, इल्जाम मेरे ऊपर है ना, जिम्मेदारी मेरी है तो मैं ही पकाऊंगा। गुलाम कहता है हजरत उमर जब फूके मारते ना चूल्हे में तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता तो मैं देखता। कहते पहले उन्होंने खाना पकाया, फिर उमर ने रोटियां पकाई, इधर देखो मेरी तरफ, हजरत उमर ने रोटियां पकाई। फरमाते हैं जब रोटियां पका रहे थे तो हाथ उनके जल रहे थे, फिर हजरत उमर ने रोटियां पका के, वो औरत दूर बैठी है, फिर वो रोटियां दस्तरखान पे सजा के बच्चों को खिलाई। जब उनका पेट भर गया तो उमर उनसे मीठी मीठी बातें करने लग गए। जब हजरत उमर ने मीठी मीठी बातें की तो बच्चे हंसने लग गए। जब बच्चे हंसे तो हजरत उमर कहने लगे लेट नहीं जाते साथ साथ, बच्चे लेट गए। फिर हजरत उमर उनके बालों में हाथ फेरने लगे, फिर वो सो गए। फिर उन पर हजरत उमर ने चादरें डाली। बेवा औरत, कमजोर बीबी, इस बीबी का 5000 वोट नहीं बरादरी का जो इसकी मिन्नत की जाए, ये कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई नहीं। पर हजरत उमर आके पैरों में बैठ के कहने लगे बहन तेरे बच्चे राजी हो गए? कहने लगी हाँ। खुश हो गई हो? हाँ। कहने लगे ये कई तोड़े अनाज भी मैंने रख दिया कई महीने का, और तेरा पूरा खर्चा भी उठा लिया जाएगा, इस तरह कर, उमर को माफ कर दे। उमर भूल गया था। एक वो उमर है जो कल डंडों से मारते, और एक उमर है जो बेवा की मिन्नतें करते हैं, चल माफी दे दे। वो कहने लगी कलेजा फट सकता तो मैं दिखाती, मेरे बच्चों का एक एक आंसू मेरी रूह पे जम गया, उमर को माफ नहीं करूंगी कुछ भी हो जाए। हजरत उमर कहने लगे बहन मेरी वजह से भी नहीं। कहने लगी अच्छा ये बात है, जा तेरी खातर माफ किया, तेरी खातर माफ किया। अभी ये लफ्ज कही थे कि बाहर से एक सिहाबी आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ खड़े हैं, मैं सारे मदीने में ढूंढ आया, अब यहाँ खड़े हैं। कहने लगी ओहो ये उमर था। उमर के सामने फरमाया बहन तूने वादा कर लिया है, अगर यहाँ माफ किया है तो कयामत में भी मेरी शिकायत ना लगाना। ओ मेरे भाइयों, जब तक बंदा बदलता नहीं तब तक उसे कुछ मुफादात नहीं हासिल होते। अपने अंदर तब्दीली लाएं, आदत बदले, आदत। हजरत मरसद बिन अबी मरसद अल बगवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं औरतों का रसिया था, दर्जनों औरतों से मेरे गिराने थे। तवज्जो है मेरी बात पर? आप ना नाराज ना होना नौजवानों मेरी बात से, मैं बात वैसे भी खत्म कर रहा हूं।
ہم نا پہلے سال کا کو 2-3 ہزار ڈاکٹر بناتے تھے، پروفیسر اور انجینئر تیار کرتے تھے، اب ہم سال کا 4-5 ہزار رانجھا تیار کر رہے ہیں، مئی وال تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں 15 لڑکیوں کے ٹیلی فون ہیں اور کہتے ہیں ہم جوان ہیں اس لیے۔ یہ جوانی نہیں، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ جوان وہ ہوتا ہے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام محدثین نے لکھا ہے جس کی گندی نظریں کسی کے گھر پہ پڑتی ہیں اس کا اپنا گھر محفوظ نہیں رہتا۔ یہ قرضہ ہے، تیرے گھر والوں کو چکانا پڑے گا، یاد رکھنا۔ اگر تیری نظر کسی کے لیے گندی ہے تو تیرا گھر نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں پاک پیدا ہوں اور بہنیں محفوظ رہیں تو پھر دوسروں کی بہنوں کو محفوظ رکھو، پھر دیکھنا تمہارے گھر بچے رہیں۔ حضرت مرثد، بات ختم کرنے لگا ہوں میں نا، کل پرسوں سے کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ کی محفل کی برکت ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ کافی ساری بات میں نے کر لی آپ کے ساتھ، ورنہ میں محسوس کر رہا تھا۔ کل 2 پروگرام تھے، میں بات بیان نہیں کر سکا، گیا ضرور تھا، وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن میں بول نہیں سکا۔ چند منٹ رہا مائک کے آگے اور لوٹ آیا۔ آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام تھا، اس میں نے بھی اپنی نیت کو بار بار وضو کرایا تھا، بار بار، کہ کوئی ذاتی مفاد تو نہیں، اللہ رسول کا ہی معاملہ ہے نا۔ تو کئی دفعہ نیت کا وضو کر کے یہاں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے۔ بھائی، حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کئی عورتوں سے دوستانے تھے، لیکن جس دن میں کلمہ پڑھ کے آیا نا واپس، تو میری معشوقہ دروازے پہ کھڑی تھی، کلمہ پڑھ کے آیا، اس نے مجھے آواز دی تو میں نے توجہ نہیں کی، حالانکہ چڑھتی جوانی، حسین و جمیل، کہتے ہیں عورت مجھ سے تعلق بنانا پسند کرتی تھی، لیکن میں جب آیا اس نے آوازیں دی، میں نے آواز سنی نہیں، میرے پیچھے دوڑی اور میرا نا کندھا پکڑ کے ہلایا، کہنے لگی دیکھ تو صحیح میری طرف۔ جناب مرثد کہنے لگی بی بی واپس چلی جا، میں نے ان نظروں سے نا والضحیٰ والا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب میں اپنی آنکھوں کو ناپاک نہیں کر سکتا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ آج کی محفل آپ کو بدل دے، جو گھر میں غصہ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے آیا وہ پڑھ کے سوئے، جس کی داڑھی چھوٹی ہے وہ ایک مٹھی پوری کرے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ محفل کرانے والوں سے میری اپیل ہے، اگر آپ سنورے نہ نا، آپ نہ نیک ہوئے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تہاڈے تے انتظامیہ ہی نہیں ٹھیک، دیتے ہیں نا تانا، تو انتظامیہ سنور جائے۔ جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، یہ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں اللہ رسول کی بات سنانے، آپ لوگ بھی سنور جائیں۔ یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو میری نصیحت ہے، یہ یاد رکھ لیں، ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی پردہ کرتی ہے، صرف حضرت عائشہ کے گن گانے والی پردہ کرتی ہے۔ اگر تم نے پردہ نہ کیا تو پھر یاد رکھنا اماں جی قیامت کے دن تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جناب عائشہ، جناب خدیجہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تم سے بگڑ جائیں گے۔ اگر مائیں پردہ نہیں کریں گی تو بیٹیاں بھی نہیں کریں گی۔ اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف، جس بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوتا ہے وہ باہر لے کے آتا ہے چوک میں، کیوں؟ کیونکہ پیسے قیمتی ہیں، تو چوک میں لے کے 10 تولے سونا ہو تو چوک میں لاتے ہو، کیوں؟ اسلام ہماری بیٹی کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا کہتا ہے بغیر پردہ چوک میں نہ لاؤ۔ یہ کوئی عام بچیاں نہیں، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ قیمتی ہیں، قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کبھی باہر ہے تو یہ جو عورتوں کو باہر نکالتے ہیں نا وہ انہیں قیمتی نہیں سمجھتے، یہ تو قیمتی ہے، عورت قیمتی ہے۔ دیکھو نا، عورت اگر بیٹی ہو تو نبی پاک نے فرمایا جو بیٹی کی صحیح پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا، جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو عورت بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 بہنوں، 2 بہنوں یا 1 بہن کو پالا، شادی کر دی بہن کو، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔
عورت بہن اور بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے، اور نبی پاک نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ عورت بیوی ہو تو ایمان محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور فرمایا اگر عورت ماں بن جائے پھر تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر جنت تھی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے وہاں سے کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی۔ تو بتائیں ماں بہن بیٹی کتنی قیمتی ہیں، جن کو اتنا اعزاز اسلام نے دیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھیں، اس لیے ہم انہیں چھپاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہیں۔ کہیں ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے، بڑی پیاری۔ وہ کہتے ہیں میں نا ایک دن اپنا پوترے نو، میرے پوترے آخیا کہ چاچا جی ٹافی کھانی ہے، دادا جی ٹافی، کہتے میں ٹافی لے کے آیا تو میں وہ تو ریپر لاتا، ٹافی کے اوپر ریپر ہوتا ہے نا، کہ کاغذ آنے اسی پنجابی دے لوگ اپنی بولی تو کاغذ نہیں ہوتا ٹافی، کہتے میں لا دیتا، وہ مکھیاں بہ گئی۔ پوترا آخر لگا یہ نہیں میں ہوں کھانی، تو مکھیاں بہ گئی، کہتے مینوں نویں لیا کے دینی پئی، کہتے میں ٹافی لے کے آیا تو رون لگ پیا۔ وہ مینوں کہتے دادا رونا کیوں میں کیا کرما لو، ٹافی تو ریپر لا دیے تے مکھیاں بہندیاں نے تے بی بی دا پردہ لے جائے گا تے گندیاں نظراں نہیں بہن گیاں۔ تو یاد رکھیں، یا حضرت ایک بات مجھے، میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا مجھے یاد آئی، حد ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ میں شاید پہلی دفعہ سنانے لگا ہوں بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے نا گوشت خریدنے، تو جو بکرا لٹک رہا ہوتا تھا نا اس کو نہیں خریدتے تھے، کہتے تھے بیٹا جو لٹک رہا ہے نا جانور وہ نہیں خریدنا، جو بچھایا ہے نا کسائی نے وہ خریدنا ہے۔ تو شاگرد کہتا کیوں؟ فرمانے لگے وہ جو لٹکتا ہے نا اس پہ لالچی لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، کیا گوشت ہے بھائی، حریص لوگوں کی، جس پر حریص کی نظر پڑے وہ نہیں خریدنا چاہیے، وہ گندی نظر پڑ گئی۔ فرماتے ہیں جو لیٹا ہوا ہے اس کا نہیں پتا کس طرح کا، لہذا وہ والا خریدو۔ تو جب عورت بھی بے پردہ ہوتی ہے نا تو بد مزاج اور گندی نظر والے مرد کی نظر پڑتی ہے، تو پھر اس میں وہ کیف نہیں رہتا، وہ لذت نہیں رہتی، وہ عورت جو ہوتی ہے اس کا وہ جو کردار ہوتا ہے اس کو میلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا عورتیں اپنے پردے کی خود حفاظت کریں، یہ جب پردوں کے اندر چھپیں گی تو قیمتی ہو جائیں گی، اور سیدھی حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر میں جا کے چھپیں گی انشاءاللہ تعالی، وہاں انہیں پناہ ملے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے۔ بچی بڑی پیاری بڑی لاڈلی، تو اس کی اماں اسے کہتی ہے کہ بیٹے سویرے اٹھا کر، تو دیر سے اٹھتی ہے تو جب تو جائے گی نا، ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹے تو سویرے اٹھا کر، تو بچی کہتی ہے اماں مجھے اب تو سونے دینا، جب ساس کے پاس جاؤں گی تو دیکھی جائے گی۔ تو اماں کہتی ہے کہ وہ تیری ساس پھر شکوہ کرے گی کہ تیری اماں نے سکھایا کچھ نہیں، لیکن بچی نہیں مانتی، سوئی رہتی ہے۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، اس کا خاوند اسے کہتا ہے کہ تو سویرے نہیں اٹھتی، میری اماں اعتراض کرتی ہے جلدی اٹھا کر، کہتی ہے کوشش کرتی ہوں پر نہیں نا میری آنکھ کھلتی، بڑی تنقید بڑا اس پر اعتراض پر نہیں اٹھتی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نا اسی بیٹی کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے، وہ جو سویرے فجر کے وقت 6 بجے بھی نہیں نہ اٹھتی تھی، اس کا بیٹا رات کو وہ اٹھتی بھی، اور پھر جب اٹھتی تھی 6 بجے تو پھر بھی وہ گھنٹہ لگاتی واش روم جانے میں، تیاری کرنے میں، اٹھتی ہے تو پھر بھی بڑی سست ہے، لیکن اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو سویرے نہیں اٹھتی تھی، اس بیٹے نے نا 2:30 بجے رات کو ہلکی سی سی کی ہے، صرف سی ہلکی سی، پورا رویا بھی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کب باورچی خانے میں چلی گئی اور دودھ ڈال کے بھی لے آئی ہے۔ اب اسے پوچھو کہ اب آنکھ کس طرح کھلتی ہے؟ چلیں ایک مثال اور دیتا ہوں، وہ ذرا جلدی سمجھ میں آئے گی۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ آج کل نا ہمارے بچے جا کے برگر کھا آتے ہیں رات کو، گھر آ کے بتاتے نہیں، تو اماں بیچاری منتیں کرتی ہے پتر کھانا کھا لے، تو کہتے نہیں آپ لوگوں نے آلو مٹر پکایا میں نے نہیں کھانے، حالانکہ کھایا ہے برگر۔ تو 2-4 دفعہ اماں کہتے ہیں میرا بیٹا بتا کیا کھانا ہے، تو ابا جی قریب سے نا میری طرح کہہ دیتے ہیں چپ کر، بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، تو چھوڑ۔ لیکن وہ ہے ماں، وہ پھر منتیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے چل تو جو کہتا ہے، جب تک اسے یقین نہ آ جائے کہ اس نے کھا لیا وہ سوتی نہیں۔ وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی تو اس نے ایک اور نکاح کر لیا، تو ایک بیٹا تھا 8-10 سال کا،
سوتیلی ماں کے ساتھ رہتا تھا تو کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ بیٹا تیری پرانی اماں ٹھیک تھی یا یہ ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگا ابا یہ سوتیلی ماں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا وہ پرانی جو سگی اماں تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ سچ بولتی ہے۔ اس نے کہا کس طرح؟ تو کہنے لگا ابا جب میں سگی اماں کے ہوتے شرارت کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ آج تجھے روٹی نہیں دینی، لیکن جھوٹی تھی۔ آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں ڈھونڈتی پھرتی تھی کہ میرے پتر نے روٹی نہیں کھائی، اتنی جھوٹی، ابھی کہہ رہی تھی نہیں دینی، اور یہ جو آئی ہے یہ سچی ہے۔ میں شرارت کرتا ہوں تو کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات روتا بھی رہوں تو نہیں دیتی، سچی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے پھر اسے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ صحابہ کرام کو نہ پیار ہو گیا مدینے والے سے، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، مطلب توجہ لگ گئی۔ آپ کو ہو جائے صحیح کسی سے پیار، آج بھی ہو جاتا ہے، یہ جوان بچہ ساری زندگی پردیس نہیں نکال آتا، بچوں کا کچھ بن جائے، بچوں کا کچھ بن جائے، بچوں کا کچھ بن، پیار جو ہو گیا، یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کمزور رہیں۔ اگر محبت خالص ہو جائے تو وہ کام بھی کراتی ہے جو بندہ روٹین میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم طبیعت کے آدمی، بچوں کو بھی کبھی نہیں جھڑکا، ٹھنڈے آدمی اور اطمینان کے ساتھ وقت گزارنے والے، اور صحابہ کرام میں نرم مزاج آدمی۔ لیکن ایک دن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا سکھایا ہے معاذ اللہ آپ نے؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج مجھے ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو۔ حاضر خدمت ہوئے، گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا، آپ باپ کو ماریں گے؟ آپ نے تو بچوں کو نہیں کبھی جھڑکا، یہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر گردن جھکائے رکھی، کریم فرمانے لگے آپ بولتے کیوں نہیں؟ جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا سے کہیں یہ خنجر اٹھائیں اور میری گردن کاٹ دیں، میں سی بھی نہیں کروں گا، پر حضور ان سے کہہ دیں یہ آپ کی شان میں کوئی بات نہ کریں، ان سے یہ کہہ دیں سونیا یہ میری مجبوری سمجھیں، میں سارا کچھ سہ لیتا ہوں پر مدینے والے کی کوئی بے ادبی کرے مجھ سے سہا ہی نہیں جاتا۔ آج میرے باپ نے آج آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے، حضور میرے پاس ہاتھ ہی تھا، میں نے تھپڑ مارا ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تلوار ہوتی تو آج ابا کا سر کاٹ دیتا۔ یہ جنون، یہ کیوں لوگوں کے لیے مشکل ہے نماز پڑھنا؟ اس کو سوچیں کبھی آپ، کیوں مشکل ہے لوگوں کے لیے؟ بڑا نیک بڑا دیندار پرہیزگار حاجی نمازی آدمی، لیکن شادی والے دن وہ بھول جاتا ہے سارا دین، اسے بھول جاتا ہے کہ آج برات ہے تو آج بھی میں عاشق رسول ہوں۔ ناراض ہو گئے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہو بھی جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ او بھائی دیکھیں نا، کسی بندے کے نیک نمازی ہونے کا پتہ تو تب چلے گا جب اس کے بیٹے کا بیاہ ہوگا، جب اس کے گھر میں ولیمہ ہوگا، جب کسی کا انتقال ہوگا، اب پتہ چلے گا یہ کتنا نیک ہے۔ محفل میلاد میں تو میری طرح سارے نیک ہوتے ہیں، اس میں تو جس سیاستدان نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی وہ بھی جب اترتا ہے تو کسی سے ادھاری لے کے پہن لیتا ہے۔ یہاں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ تو تب بنے گا کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت کو نافذ کریں گے، جب ہمارا رواں رواں حضور سے پیار کرے گا، لب و لہجہ اور ہماری باطن کی توجہ بھی حضور کی جانب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا، اور آپ یقین کریں انہوں نے کھل کے پیار کیا اور انہوں نے حضور سے محبت کی۔ اور کمال دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، بغیر محبت رسول کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن و سنت جانتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں تو تبھی تو مسجد آتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، کچھ مہمان ان سے بندہ ملنے جاتا ہے تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دو قسم کی شادیوں پہ ہم جاتے ہیں۔ ایک وہ شادی پہ جاتے ہیں جس پہ ابا بھیجتا ہے کہ جا بیٹے شریکے کی شادی ہے،
وہ بیٹا کہتا میرا نہیں دل کرتا شریک کا، میں نے نہیں جانا. کہتے چلا جا. تو وہ جاتا ہے پر عین ٹائم پہ اور آ جاتا ہے. اور ایک رشتہ داری بھی کوئی نہیں، تعلق بھی کوئی نہیں، پر پیار بڑا گہرا ہے، کلاس فیلو ہے، محبت بڑی ہے. وہاں ٹائم کے ٹائم نہیں جاتا، وہاں وہ جاتا ہے برات سے 2 دن پہلے. اور پی ایچ ڈی آدمی ہے، ایم فل آدمی ہے، ایم کام آدمی ہے، مالدار ہے، تگڑا ہے، لیکن دیگیں پکواتا ہے جا کے. وہ ڈیوٹیاں کرتا ہے، وہ صفائیاں کراتا ہے. اس سے پوچھو کہ ایک شادی پہ تو کہہ رہا تھا دل نہیں کر رہا اور یہاں تو وقت پہ آ گیا ہے، تو کہتے ہیں ان سے اختلاف چلتا ہے اور یہاں جو آیا ہوں اس سے میرا پیار چلتا ہے. آپ بات کو سمجھ لیں. ہمارے بزرگوں نے جو محبت رسول پر زور دیا، ہمارے بزرگوں نے جو حضور کی غلامی کا درس دیا، تو انہوں نے کہا کہ جب پیار کرو گے نا پھر دین بوجھ نہیں بنتا، پھر تکلف نہیں ہوتا، پھر انسان کو زندگی اس کی مزیدار ہوتی، پھر اسے سکون ملتا ہے، اسے وارفتگی نصیب ہوتی، اسے ذوق آتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے روایت لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ ہر بندہ لائے آج کچھ نہ کچھ اور جنگ میں پیش کرے، بہت زیادہ ضرورت ہے مجاہدین کے خرچے کے لیے، ہر بندہ چندہ دے. جب حضور نے کہا نا ہر بندہ دے، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ مزنی نام کے صحابی تھے، بیچارے غریب تھے. غریب زندگی ڈر کے گزار دیتا ہے، وزیر سے بھی ڈرتا ہے، پیر سے بھی ڈرتا ہے. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. یہ بیچارہ ڈرتا ہے، سہما رہتا ہے، اور اسی لیے لوگ اسے مایوس کر دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی صلاحیتیں جو ذہنی ہوتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم معاشرے کے معزز طبقات میں بیٹھ نہیں سکتے. حضور نے فرمایا ہر بندہ لائے. حضرت عبداللہ مزنی، کچھ لوگوں نے ایک اور نام بھی لکھا ہے صحابی کا، وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا نہ لاؤ. کہتے ہیں پھر میں اٹھا اور میں نے ایک شخص کے باغ میں جا کے کہا مزدوری ملے گی. وہ یہودی تھا، اس نے اپنی طرف سے نا سخت مزدوری بتائی. وہ پانی نہیں نکالتا جو آگے بیل لگایا جاتا ہے. کہنے لگا میرا بیل مر گیا ہے اور مجھے آج کچھ گھنٹوں کے لیے ضرورت ہے پانی. او میرے بھائی میں آپ کو داستان نہیں سنا رہا، یہ وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں کہ جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے. عجیب کام کراتی ہے محبت، عجیب کام کراتی ہے. اس صحابی نے پتہ کیا کیا، جہاں بیل ڈیوٹی کرتا ہے وہاں گلے میں پٹا ڈال لیا اور اس کنویں کے گرد گھومنا شروع کر دیا. تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے، تے سانو تے آخ دے لوگ شدائی. اسا ننگ نموس دا ساڑ تے چولا، او سجنا گل پہنے تاج گدائی. آزم اپنا آپ گوایا ہی تاں یار نے چاہتی پائی. فرماتے ہیں میں وہاں گھومتا رہا، آخر انسان تھا، نازک وجود تھا، تھوڑا جسم پھٹ گیا اور چند کلو کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی اور میں نے انہیں پلو سے باندھا اور سارے رستے روتا بھی تھا اور سوچتا بھی تھا کہ جہاں عثمان غنی جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، وہاں میرا یہ چند کلو کھجوروں کا نذرانہ کیا کرے گا. کہتے ہیں قربان جاؤں، روتا سسکتا پہلے گھر گیا، کچھ تھوڑا خون لگ گیا تھا، وہ کپڑے بدلے اور پھر وہ لے کے نا بارگاہ ناز میں، کہتے میں پہلے بھی جاتا تھا، آج لوگوں میں نے رنگ ذرا نرالا دیکھا. جب میں دروازے رسول پہ گیا تو میرا چہرہ دیکھ کے مدینے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کھجوریں پکڑانے سے پہلے حضور نے دونوں بازو کھولے یوں کر کے، اور جب میں کریم کے گلے کے ساتھ لگا تو تھوڑی سی میں نے ہائے کی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں ادھر لا نا. کہتے ہیں وہ کھجوریں چند کلو تھی اور مسجد نبی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حضور نے وہ کھجوریں اٹھائیں، سارے مال پر بکھیر دیں اور حضور فرمانے لگے غم نہ کرنا، جتنا یہ سارا ڈھیر دینے والوں کو اجر دے گا نا میرا رب، اتنا تجھے اکیلے کو میرا اللہ اجر عطا فرمائے گا، اتنا تجھے اکیلے کو رب کریم اجر. محبت مصطفیٰ میں نا رچ بس گئے وہ لوگ، یعنی جس رستے حضور نے چلایا وہ چل دیے. آپ یقین کریں
یہ واحد جماعت ہے دنیا میں جماعت صحابہ. انہوں نے حضور سے کبھی سوال ہی نہیں کیا حضور یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، بس سونے نے جو کہہ دیا. آج میرا مسلمانوں سے کچھ گفتگو کرنے کا کئی دفعہ ہمارا آپس میں موقع بنتا ہے تو میں بڑی بڑی عجیب باتیں سنتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ سود حرام کرنے کی ویسے حکمت کیا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے صاحب کا صدر صاحب نے بھی کہا تھا مولوی کوئی گنجائش نکالے، سود کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ ذہنی اختراع ہے. آپ جتنے دین سے دور چلے جاتے ہیں نا اتنا آپ کا نفس آپ کو کوئی نہ کوئی وسوسہ سکھاتا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم پیسہ روزی روٹی کے لیے نہیں کماتے، اب ہم بنگلہ کار کوٹھی کے لیے پیسہ کماتے ہیں. اور بنگلوں کی کوٹھیوں کی حد کوئی نہیں ہوتی. وہ آپ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ گاڑی تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، اور جب بڑی مل جائے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے اس کے ٹائر چھوٹے ہیں، کبھی بڑے ٹائروں والی مل جائے نا. یہ ایک مکان لے لیں، پھر آپ وہ جب خرید لیتے ہیں تو پھر وہ جو سامنے والا پلاٹ ہے وہ پریشان کرنے لگ جاتا ہے کہ کبھی یہ بھی مل جائے تو چلو اس میں گاڑی کھڑی کروں گا. یہ اس کی کار کوٹھی بنگلے کی کوئی حد ہوتی نہیں، یہاں کہیں رکتا ہی نہیں بندہ. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اب کہتے ہیں کہ پہلے حکمت بتاؤ، داڑھی کی حکمت بتاؤ، نماز کی حکمت بتاؤ، اسلام نے فلانی چیز جو ہے ہم پہ لاگو کی حکمت بتاؤ. چلیں، ہر حکم کی حکمتیں ہیں، ہر عالم اپنے علم کے مطابق اس کی وضاحت کرے گا. پر میں یہاں ایک سوال اٹھاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے غلام کو، ملازم کو، نوکر کو کہا کہ 1000 روپے کی چینی لے کے آ. اس نے آپ سے کہا کہ پہلے حکمت بتائیں. 200 کی منگا لیں، اس سے بھی تو کام چل جاتا ہے نا. میرا خیال ہے آپ مان لیں گے اس کی بات. بولیے کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کہیں گے غلام ہو کے تو کہانیاں سناتا ہے، تو نا جس کام کے پیسے لیتا ہے وہ ہے بات ماننا. یہ 1000 روپیہ لے اور جا کے نا وہاں سے چینی لے کے آ، کہانی نہ سنا. جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں، وہ حکمت نہیں پوچھتے، دلیل نہیں پوچھتے، غلام جو ہو گئے. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ او بھائی، غلام غلامی کرتے ہیں، وہ حکمتیں ان کا کام ہے کہ جو کہہ دیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بازار سے غلام خرید کے لایا، پر میں کوئی اللہ کا بندہ ہی لے آیا. کہتے ہیں ابھی تعارف ہی ہو رہا تھا، ضروری نہیں کہ بہت اعلیٰ شعر پر ہی وجد ہو، بندہ صاحب حال ہونا چاہیے. وہ تو ویسے گزر جائے تو بندے کو کیف حاصل ہو جاتا ہے. بندہ صاحب حال ہونا چاہیے. فرماتے ہیں وہ آیا، پہلے دن گھر میں بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی بلائیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو بچ گیا نا لقمہ وہ انشاءاللہ میں کھا لوں گا. فرماتے مجھے وجد ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ کوئی کمرہ پسند کر لے، تو کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، غلام حکم مانتے ہیں. آپ فرمانے لگے وہ اپنی بات کر رہا تھا، مجھے سرور آیا اور میں رونے لگا. میں نے اسے سینے سے لگایا، میں نے کہا تو میرا غلام ہے تو میں بھی تو کسی کا غلام ہوں نا. حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مالک ہوتے ہیں کتے کے، کتا رکھتے ہیں گھر میں، ایک روٹی اسے ڈالتے ہیں اور اس کی ڈیوٹی کتنی ہے کہ وہ ساری رات جاگتا ہے. اور ہم پنکھے میں اے سی میں سو جاتے ہیں تو وہ جا کے کسی درخت کے نیچے، رخ پنجابی میں درخت کو کہتے ہیں، وہ کسی رخ کے نیچے جا کے سو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں جس کا تو مالک ہے تو اپنی نعمت دیکھ اور اس کی خدمت دیکھ، اور ایک تیرا بھی مالک ہے، اس کی نعمتیں دیکھ اور تو اپنے کام دیکھ. کہتا ہے سویرے اٹھا نہیں جاتا، دوپہر کو دفتر ہوتا ہوں، شام کو مصروف ہوتا ہوں، نمازیں گول کر گیا. شریعت کی بات آئی تو نے کہا کہ معاذ اللہ وہ تو پرانی بات تھی، اب کیسے عمل کروں گا. حضرت بابا صاحب فرمانے لگے تو راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، باویں مالک ہوں من ستے، تیتھوں اتے او رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا، چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ
اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تو پھر تے بازی لے گئے۔ ان لوگوں نے نا حضور کے غلاموں نے حضور کی غلامی کی۔ رش اور صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں، یہ پڑھنے بڑے ضروری ہیں، اور یہ تواتر کے ساتھ آپ کو ہر کتب احادیث میں سے ہر کتاب میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ عروہ بن مسعود ثقفی آئے مسلمانوں سے مذاکرات کرنے، اور کافروں کے سفیر بن کے آئے۔ ایک ہوتی ہے پیار کی اینک، اس میں سامنے والا اچھا لگتا ہے، ایک ہوتی ہے اختلاف کی اینک، اس میں اچھائیاں بھی برائیاں نظر آتی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے آئے، اختلاف کی اینک لگا کے آئے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کو اور صحابہ کو دیکھ کر واپس گئے تو صحیح بخاری میں موجود ہے، جا کے ابو سفیان سے کہنے لگے مسلمانوں کے ساتھ کبھی جنگ نہ کرنا، خدا را میری بات کو سمجھیں، اس درد کو سمجھ جائیں آپ۔ یہ اس بندے کی بولی ہے جو بعد میں مسلمان ہوتا ہے، اور اس وقت بول رہا ہے جب ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جناب ابو سفیان بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے جب ان کو یہ بات بتا رہا ہے، کہنے لگا ان سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ میرے نوجوان دوستو، پیار تو ہمیں ہے نا کسی نہ کسی سے، چلو جس کو دولت سے نہ صحیح اس کو شہرت سے صحیح۔ آپ دیکھ لیں نا کتنا شوق ہے ہمیں فوٹو کا، آپ غور تو کر لیں کہاں کہاں الجھ گئے، کتنا بڑا رٹا بن گیا، اور چلو دولت کا نہ صحیح، شہرت کا نہ صحیح تو اقتدار کا ہی صحیح ہے تو صحیح نا ہمیں۔ ہم یہ تو نہیں کہ بغیر محبت کے لوگ گزارا کر رہے ہیں، بڑے شوق ہے لوگوں کو، اور بڑے بڑے شوق، اور ان کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں اور زندگی گوا دی۔ یہ بھی انداز دیکھیں جو مسلمان کو ناقابل تسخیر کر دیتا ہے، ناقابل تسخیر۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے جا کے قریش سے مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ تو چونکہ ڈبیٹ ہو رہی تھی آپس میں، انہوں نے اگلا ناہے امر بھی تیار کرنا تھا، ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے، تو ابو سفیان کہنے لگے تو کس لیے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی جنگ نہ کرنا؟ ان کے پاس بڑا اسلحہ آ گیا ہے، یہاں ان کی فوج میں جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں بہت زیادہ تربیت یافتہ ہیں، زبردست ٹریننگ ہے ان کی، کیوں نہ جنگ کریں؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے میں نے صرف انہیں نہیں دیکھا، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں کوئی تبصرہ ایک بندے کو دیکھ کے متاثر ہو کے نہیں کر رہا، میں زمانہ دیکھ کے تو بے لاگ تبصرہ کر رہا ہوں۔ اور کہنے لگا سنو، میں کوئی پہلا جگہ نہیں گیا جہاں لوگ ادب کرتے ہیں، میں تو ان بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں جو سجدے کراتے ہیں، معاذ اللہ لوگوں کو کہتے ہیں سجدہ کرو پھر اندر آنا، میں نے سجدے والے بھی دیکھے ہیں، زمانہ دیکھا ہے، اور میں کوئی نامناسب آدمی نہیں ہوں، میں ایک صاحب حیثیت ہوں، مالدار ہوں، میری نظر بڑا اونچا جاتی ہے، کبھی مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنا ادب اور پیار محمد عربی کے صحابہ حضور سے کرتے ہیں اتنا میں نے کبھی کسی کو کرتے دیکھا ہی نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیں اس کو جو پہلو میں عرض کر رہا ہوں اس پر لینے کی کوشش کریں، میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، آپ میرے درد کو جانیے سمجھیے۔ بھائی عروہ کہنے لگے یار عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، ماں ناک صاف کرتی ہے نا بچے کا، ماں تو وہ یوں ناک سے ریٹھ نکالتی ہے تو ادھر منہ کر کے پھینکتی، ماں سگی اماں، اور یہاں میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ نبی پاک نے ناک سے ریٹھ نکالی ہے، اور ماڑا بندہ نہیں، عبد الرحمن ابن عوف جیسا عرب پتی آدمی اور سیاںا بندہ اور مالدار آدمی، حضور نے ریٹھ نکالی ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ لے لی ہے اور اپنے چہرے پہ مال لی ہے۔ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضور نے کلی کی ہے، اور حضور نے کلی کا پانی جب واپس نکالا ہے تو ماڑا بندہ نہیں، علی المرتضیٰ جیسا شیر، فاروق اعظم جیسے دلیر لوگ، میدانوں کے آدمی، میدانوں کے، شیر و سخن کے نہیں، تنہائیوں میں بیٹھنے والے نہیں، میدان کے جگری لوگ۔ عجیب میں نے منظر دیکھا ہے کہ انہوں نے ہاتھوں میں وہ قطرے پانی کے لیے اور اپنے چہروں پہ ملے ہیں۔ کہنے لگا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر جو رنگ آج دیکھا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگا میں عجیب ہی نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور کے وضو کا جسم سے اترا ہوا ایک پانی کا قطرہ لینے کے لیے وہ دوڑتے ہیں یار، اور جس کو قطرہ نہیں نہ ملتا وہ جس کو ملا ہوتا ہے اسے کہتا ہے اپنا ہاتھ قریب کر، میں تیرے ہاتھ سے ہی ہاتھ مس کر لوں۔ چل جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھاؤ وکھیاں ہی تک لئیے لا نا، میں تیرے اتنا
اتنا پیار جس جگہ ہو اتنا پیار. پھر مصطفیٰ کریم کے غلام اگر وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں نہ گرنے دیتے تو ان کے دین کا جھنڈا بھی نہیں گرنے دیں گے. وہ جھنڈا بھی دین کا کبھی نہیں گرے. میرے بھائی ہم نے نا تیزی کے ساتھ دوسری محبتوں کو جگہ دی ہے, تیزی کے ساتھ ہم نے نا, اور ہمیں اپنا نقصان کیا ہے. ہم بے سکون سوتے ہیں رات کو, ہم کوئی مطمئن لوگ نہیں ہیں, ہم غیر مطمئن زندگی گزارتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے, لوگ کہتے ہیں جی پتہ کوئی نہیں کیوں پریشان رہتا ہوں, تو میں کہتا ہوں مجھے تو پتہ ہے, مجھ سے پوچھ لیں. وہ اس لیے کہ جب بھوک لگتی ہے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھوک لگی ہوئی ہے. روح کو بھی بھوک لگتی ہے. وہ تجھے کہہ رہی ہے کہ آج کچھ نہ کر, آج مدینے والے کو یاد کر. وہ تو تجھے کہہ رہی ہے کہ آج رات کو سونا نہ, آج نہ ذرا تہجد میں اٹھ جانا, وضو بنا لینا, خوشبو لگا لینا اور درود شریف شروع کر دینا. اس طرف نہیں جاتا. یہ کہتا ہے دوست کو فون کر لو, موبائل پہ کچھ لگا لو. الجھ گیا ہے کہانیوں میں. خدا را اگر حضور کی غلامی کرو گے, نبی پاک سے پیار کرو گے, جینے کا مزہ آئے گا. میں آپ کو عرض کروں, ہم نے نا ساری زندگی یہ سنا ہے اپنے اساتذہ سے کہ الامر فوق الادب, کہ جب حکم آ جائے نا پھر حکم دیکھنا ہے, پھر ادب نہیں کرنا. یعنی ادب اور حکم میں اگر کسی چیز کو قبول کرنا ہے تو حکم کو قبول کرنا. ضرب المثل یہی ہے. اہل عرب اسی کو روزمرہ شمار کرتے ہیں. بس بات سمیٹنے لگا ہوں. عجیب منظر ہوا اسی حدیبیہ کے موقع پر نا, یہ جب صلح لکھی جا رہی تھی نا قریش کے ساتھ, تو تحریر کرنے کا ذمہ مولا علی شیر خدا کا تھا. حضرت مولا علی تحریر فرما رہے تھے, تو حضرت علی نے معاہدہ لکھنا شروع کیا. لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ. جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ قریش میں سے بہت سارے لوگ بول پڑے, کہنے لگے جی یہ اس بات سے معاذ اللہ ہمیں اختلاف ہے, ہم آپ کو رسول اللہ ہی تو مانتے نہیں معاذ اللہ. اگر یہ مان جائیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ آپ یہاں محمد ابن عبداللہ لکھیں, رسول اللہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جھگڑے والی بات کوئی نہیں, میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. تو اس طرح کرو, رسول اللہ کاٹ کے تو ابن عبداللہ لکھ دو. سادی بات تھی نا. 1400-1500 لوگ ہیں جن کے بیچ ڈیوٹی مولا علی کی لگی لکھنے کی, اور حضرت علی نے لکھا بھی. کہا یہاں سے کاٹ کے نا تو ابن عبداللہ کر دو. حکم آ گیا نا, پر مولا علی چپ کر گئے. حضور نے دوسری دفعہ فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ کے تو ابن عبداللہ لکھ دو. مولا علی چپ کر گئے. یعنی حضور تو اشارہ بھی کریں تو فوراً حاضر ہو جائیں, لیکن یہاں 2 دفعہ صراحتاً وضاحتاً حکم ملا, پھر بھی چپ ہیں. تیسری دفعہ حضور نے فرمایا علی یہ نا رسول اللہ کاٹ کے ابن عبداللہ کر دو. تو مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں, یہ مشکات میں آپ کو حدیث کے لفظ ملیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھ سے کاٹا جاتا ہی نہیں. مجھے آپ کے قصیدے لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے نہیں آتے, مجھ سے نہیں کاٹا جاتا یا رسول. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں اب تو بجھی ہے عشق کی آگ, اندھیر ہے, اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے. اب کہاں وہ کیفیت, اب کہاں وہ سرور. حضرت مولا علی فرمانے لگے مجھ سے حضور میں کیا کروں, کوشش کرتا ہوں پر سونے مجبور ہوں, نہ قلم چلتی ہے نہ ہاتھ اٹھتا ہے نہ لکھا جاتا ہے. تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی تے ہاواں نال تپایا ہے, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے عشق پلیتھن لایا ہے. تن دا سالن تے من دی ہانڈی لون صبر دا پایا ہے. غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا یا رسول اللہ نہیں لکھا. آپ نا اس کیفیت, اور یہ کیفیت آج تک ہے لوگوں کی, آج تک ہمارے بزرگوں نے محنت کی تھی نا, آج تک یہ کیفیت ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں, بڑی ذمہ داری, بڑے تجربے سے. دعویٰ میرا ہی ہے, چونکہ میں پگڑی والا ہوں, داڑھی والا ہوں, پیر صاحب مولوی صاحب کہلاتا ہوں, دعویٰ میرا ہی ہے کہ عاشق رسول میں ہی ہوں, دعویٰ میرا ہی ہے. لیکن چونکہ یہ عشق رسول وراثت ہے اس امت کی,
اور ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ میرا وہ جوان جو بالکل کلین شیف ہے اور بے نمازی ہے، اس کے کانوں میں بھی اگر درد سے مدینے والے کا نام لیا جائے نا تو اس کا بھی رواں رواں یا نبی کرنے لگتا ہے۔ یہ وراثت ہے، یہ اس امت۔ ابھی ہمارے بھائی بھی اشارہ کر رہے تھے، یاد رکھنا آپ کے ایٹم بم سے کوئی نہیں ڈرتا کافر، اس کو پتہ ہے کہ ایٹم بم کا کیا حال ہے، سارا پتہ ہے اسے۔ اور دیکھیں ایٹمی طاقت ہونا دنیا میں ایک بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں، لیکن آپ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کیا اپنی عظمت رفتہ بحال کر سکے؟ کس نے آپ کو بڑی نشست دی؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئے معاملات۔ آپ میری اور آپ کی سوچ سے زیادہ پیسہ ہے اہل عرب کے پاس۔ کس چیز نے مجبور کیا اسرائیل کے ساتھ چلنے میں؟ یعنی کس چیز نے؟ سوچے نہیں ہم نے کہ فلسطینی کتنی مائیں ہیں جو آج بھی ان رستوں کو دیکھتی ہیں جن رستوں سے بچے گرفتار کر کے لے جائے گئے تھے پر لوٹ کے واپس نہیں آئے۔ لیکن کیا مجبوری ہے ہماری سوائے اس کے کہ ہمارے اندر حضور کی محبت نہیں؟ کوئی مجبوری نہیں۔ پیسہ مطلب جب آپ کے پاس سارا کچھ ہے، آپ نے دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ بھی بنا لیے، آپ نے سب سے بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بنا لی، دولت بھی جمع کر لی، پھر کون سی بھوک ہے جو مٹ نہیں رہی؟ پھر اور کس چیز کی طلب تھی جو آپ جگہ جگہ جھکنے لگے؟ یاد رکھنا ایک چیز ہے، ایک چیز، وہ ہے رسول اللہ کی محبت۔ جس دن سے آپ چکروں میں پڑ گئے ہیں نا، دنیا داری کے چکروں میں، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اور مجھے کئی دفعہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو عرض کروں، یہ میں بھی ہوں نا، میں بھی مولوی پیر بھی جب چکر میں پڑ جاتا نا کہ چار پیسے آئیں تو اس چھوٹی سوچ ہو جاتی ہے، مفاد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو مبلغ نہ جانے، پھر وہ اپنے آپ کو واعظ یا دین کا درد رکھنے، پھر تو وہ دیہڑی دار ہے۔ وہ لگ گئی تو ٹھیک ہے، نہ لگی۔ مسلمان اپنے آپ کو دیہڑی دار بنا بیٹھیں، چھوٹا۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، آپ کو تقریر پہ بلانا ہے تو کتنے پیسے لیتے ہو؟ میں نے کہا یار آپ نے تو ہمارا بازار ہی بنا دیا ہے، آپ نے تو ہمیں بازار میں ہی کھڑا کر دیا ہے، یہ آپ نے کیا ہمارا ریٹ لگا دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ پھر بھی بتائیں۔ میں نے کہا 2 کروڑ دے دو۔ کہنے لگا جی یہ تو پھر آپ بہت اونچے چلے گئے۔ تو پھر میں نے کہا مفت بلاؤ، اس لیے کہ مدینے والے محبوب کی جو تعریف ہے وہ پیسوں سے تو خریدی جا ہی نہیں سکتی، تو آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں میرے سنگی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو جس مسجد میں میں رہتا ہوں اس کے آگے تو آبادی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو بہت بڑے ایک دفعہ کچھ لوگ آ گئے بڑی گاڑی میں، تو بارش بھی تھی، تو رستہ بھی بڑی مشکل سے انہیں ملا مسجد میں آنے کا۔ تو مجھے آ کے کہنے لگے آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا اس جگہ۔ کہنے لگا آپ کو بہت بڑی جگہ نہ دے دیں، ہم نے بنائی ہے۔ تو میں نے کہا آپ جب جگہ دیں گے تو آپ کو سلوٹ بھی تو کرنا پڑے گا نا، جو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بس بات میری مکمل ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دکان پہ سرسوں کا تیل لینے گئے، دکاندار کو بوتل تھمائی، کہا یہ نا تیل کی بھر دو۔ اس نے بھر دی، فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم میں آپ 3 آنے دے دیں، 2 رہنے دیں۔ آپ فرمانے لگے تو پورے ہی رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ ہاں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اہل عرب یاد رکھنا، تمہاری شان اس لیے ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہو، اور اگر حضور سے جڑے رہو گے تو شانیں ملیں گی، عظمتیں ملیں گی، ورنہ مسلمانوں کے خون پر اگر تم قلعے تعمیر کرو گے تو کبھی بھی کامیابی تمہارے قریب۔ بڑا جی لیا ہم نے چودھری ہو کے، ملک ہو کے، بٹ ہو کے، جٹ ہو کے، اب تھوڑا اتنا بھی جئیں کہ ہم اور کچھ بھی نہیں ہیں، مدینے والے کے غلام ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بس یہ محبت مصطفیٰ، اس میں جینا سیکھیں، حضور سے پیار کرنا سیکھیں۔ جب لوگ ساری باتیں کر رہے ہو نا تو آپ تھوڑا روک کے کہیں یار اس موضوع پر جو حضور کا فرمان ہے وہ بھی بیان کرو،
آپ نا اپنے آپ کو گھیر گھار کے حضور تک پہنچائیں، پھر دیکھیں اللہ کتنی شان عطا فرماتا ہے۔ آخر دعوانا